پارٹ 2 شروع کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے تو اس سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ ایک جماعت اس جنگل میں سفر کر رہی تھی۔ انہیں راستے میں پیاس لگی۔ انہوں نے کنواں تلاش کیا تو انہیں ایک کنواں دکھائی دیا۔ انہوں نے ایک کنواں دیکھا، اس کی طرف ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے پانی لائے۔ آدمی کنویں کی طرف گیا اور اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ اس نے ڈول کھینچا تو وہ ڈول بھاری تھا۔ آدمی حیران رہ گیا اور اس نے آواز دی، واہ رے خوشخبری، یہ ایک لڑکا ہے۔ لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور اسے اپنے پاس چھپا لیا۔ وہ لوگ مصر پہنچے، بازار میں کھڑے ہوئے اور یہ آواز لگائی، اس لڑکے کو کون خریدے گا؟ اس لڑکے کو کون خریدے گا؟ عزیز مصر نے یوسف کو چند درہموں کے بدلے خرید لیا۔ تاجروں نے اسے بیچ دیا اور انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ عزیز مصر اسے اپنے محل لے گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، یوسف کی عزت کرنا، یہ بڑا ہونہار لڑکا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو خیانت کے لیے ورگلایا، لیکن یوسف نے انکار کر دیا اور کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنے آقا کی خیانت نہیں کروں گا۔ اس نے مجھ سے اچھا برتاؤ کیا اور میری عزت کی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عزیز مصر کی بیوی ناراض ہوئی اور اس نے اپنے خاوند سے شکایت کی۔ عزیز مصر جان گیا کہ عورت جھوٹی ہے۔ وہ پہچان گیا کہ یوسف دیانت دار ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بلا شبہ تو ہی غلط کار ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ جب کوئی انہیں دیکھتا تو پکار اٹھتا، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو معزز فرشتہ ہے۔ عورت کی ناراضگی اور بڑھ گئی اور اس نے یوسف سے کہا، میری بات نہ مانی تو جیل میں جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جیل مجھے پسند ہے۔ چند دنوں کے بعد عزیز مصر نے خیال کیا کہ یوسف کو جیل بھیج دے۔ عزیز مصر جانتا تھا کہ یوسف بے قصور ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہو گئے۔ یوسف جیل میں داخل ہوئے، تمام قیدی پہچان گئے کہ یوسف ایک شریف نوجوان ہے۔ بلا شبہ یوسف کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ یوسف کے سینے میں ایک شفیق دل ہے۔ قیدیوں نے یوسف کو پسند کیا اور اس کی عزت کی۔ لوگ یوسف سے بہت خوش ہوئے اور اس کی تعظیم کی۔ یوسف کے ساتھ جیل میں 2 آدمی داخل ہوئے اور ان دونوں نے اسے اپنے خواب بتائے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جاننے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ اس کے زمانے میں لوگ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے از خود بہت سے رب بنا رکھے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا، یہ خشکی کا رب ہے، یہ سمندر کا رب ہے، یہ روزی کا رب ہے اور یہ بارش کا رب ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھا کرتے تھے اور ہنس دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ جانتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اللہ نے چاہا کہ یہ دعوت کا کام جیل میں ہو۔ کیا قیدی واعظ و نصیحت کے مستحق نہیں ہے؟ کیا قیدی شفقت کے مستحق نہیں ہے؟ کیا قیدی اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا قیدی آدم کے بیٹے نہیں ہیں؟ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے لیکن وہ آزاد بہادر تھے۔ یوسف علیہ السلام بے سر و سامان تھے لیکن پھر بھی بڑے دریاؤ دل سخی تھے۔ انبیاء علیہ السلام ہر جگہ میں حق کا بول بالا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں خیر و بلائی کی سخاوت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا، بے شک ضرورت ان 2 آدمیوں کو میرے پاس ہانک لائی۔ بلا شبہ ضرورت مند آدمی ہمیشہ نرمی اور جھکاؤ کا انداز اختیار کرتا ہے۔ بلا شبہ ضرورت مند کہنا مانتا اور سنتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہ کی، بلکہ ان دونوں سے کہا، میں تمہیں تمہارا کھانا آنے سے پہلے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو وہ دونوں بیٹھ گئے اور مطمئن ہوئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا،
میں خوابوں کی تعبیر جاننے والا ہوں۔ ان دونوں خوابوں کی تعبیر میرے رب نے مجھے سکھلائی ہے۔ وہ دونوں خوش ہوئے اور مطمئن ہو گئے۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور اپنی نصیحت کا آغاز کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، لیکن اللہ اپنا علم ہر کسی کو عنایت نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ اپنا علم مشرک کو عنایت نہیں کرتا۔ کیا تم دونوں جانتے ہو کہ میرے رب نے مجھے کیوں علم عطا کیا؟ میں نے اہل مشرق کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ توحید صرف ہمارے ہی لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں یوسف علیہ السلام قدرے ٹھہرے اور پھر ان دونوں سے پوچھا، تم کہتے ہو خشکی کا رب، سمندر کا رب، روزی کا رب اور بارش کا رب، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب جہانوں کا رب ہے۔ کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ؟ خشکی کا رب، سمندر کا رب، روزی کا رب اور بارش کا رب کہاں ہے؟ مجھے دکھلاؤ۔ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے؟ تم زمین کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو اور انسان کی طرف دیکھو۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مجھے دکھلاؤ اس کے سوا جو کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے۔ یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کے رکھ لیے ہیں۔ حکومت اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے اور حکم اللہ کا ہے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام اپنی وعظ سے فارغ ہوئے تو ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمایا، تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو اسے پھانسی دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے شخص سے کہا، میرا اپنے آقا سے تذکرہ کرنا۔ دونوں شخص جیل سے نکلے، پہلا بادشاہ کا ساقی بنا اور دوسرے کو پھانسی دے دی گئی۔ ساقی بھول ہی گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ کے پاس کرتا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہے۔